بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے مشتاق نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں مشتاق کی سچی آپ بیتی۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ میں ان دنوں اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کی تلاش میں تھا اور چاہتا تھا کہ جلد سے جلد مجھے میرے مطابق کوئی جاب مل جائے، لیکن بہت بھاگ دوڑ کے بعد بھی مجھے میری مرضی کی جاب نہ مل سکی۔ خیر انہی دنوں میری موبائل فون پر ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، اور وہ لڑکی، اس کی آواز جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور اس کا لہجہ اور اس کا انداز، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا، اور ہم دونوں کی یہ بات کافی عرصے تک چلتی رہی۔ اور جیسے ہی میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا تو مجھے اپنے آس پڑوس کا بالکل بھی دھیان نہیں رہتا، اور ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے، اور نہ جانے اس کے پاس کہاں سے اتنی باتیں آتی تھیں کہ وہ میرے ساتھ اپنی ہر طرح کی بات شیئر کرتی تھی، اور ہم دونوں کی دوستی ایسا سمجھے کہ بس پیار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میری اس لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئے تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے تھے، اور میں جو تھا بس یہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اس لڑکی کے ساتھ ملاقات کروں، لیکن مجھے بھی ابھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک دم ہی میں اس سے کہتا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسے یہ کہہ نہ سکا۔ اور اکثر اس طرح ہونے لگا کہ پوری رات ہم دونوں بات کرتے، اور صبح جو میں نے اگر جاب کے انٹرویو کے لیے جانا ہوتا تو میرا وہ ٹائم سب خراب ہو جاتا، اور میں باوجود کوشش کے بھی اس ٹائم نہیں اٹھ سکتا تھا، کیونکہ میری نیند جو تھی وہ پوری رات میں نے سویا نہیں تو نیند کیسی پوری ہوتی۔ اس کی باتوں نے مجھے ایسا دیوانہ کیا کہ میں اکثر ہی اپنے گھر والوں سے الجھ جاتا۔ آہستہ آہستہ میرا جو تھا چڑچڑا پن میرے میں آتا گیا۔ میں اپنے گھر والوں سے دور، اپنے دوستوں سے دور، یہاں تک کہ مجھے اپنا کھانے پینے کا بھی بعض دفعہ دھیان نہیں رہتا۔ بس میرا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہو اور میں ہوں، اور ہم دونوں گھنٹوں باتیں کریں۔ میری اس حالت کو لے کر میرے گھر والے بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا مشتاق؟ یہ تم اتنے بدتمیز تو نہیں تھے جتنے تم ہو گئے ہو، نہ اپنے گھر والوں سے صحیح سے بات کرتے ہو، نہ اپنے دوستوں سے ملتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ میں ان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں آخر کس لڑکی کے چکر میں پڑا ہوں کہ میں اس سے پوری رات جو ہے اپنی نیند کو برباد کر کے اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کبھی بھی اس لڑکی نے بھی اس چیز پہ آبجیکشن نہیں کیا تھا، کہ کبھی اس نے کہا ہو کہ میرے گھر والے مجھے پریشان کر رہے ہیں، یا میں آج تم سے بات نہیں کر سکتی، یا آج مجھے کہیں جانا ہے۔ کبھی بھی اس نے اس طرح کی کوئی بہانہ نہیں کیا، اور ریگولر ہم دونوں کی بات ہوتی رہی، اور اس طرح بہت عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کروں۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ضرور ملوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن ابھی وقت جو ہے مناسب نہیں ہے۔ خیر میں نے اس کی بات مان لی، اور میں نے کہا کہ جب تم مجھے کہو گی تب میں تم سے ملوں گا، اب آئندہ میں تمہیں ملنے کے لیے اصرار نہیں کروں گا۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے، اور وہ اکثر ہی میرے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے۔ وہ کوئی مرد کی آواز تھی جو کہ مجھے میرے کان میں آ کر
میرا نام پکار کر مجھ سے کہتی تھی کہ تم اس لڑکی سے دور رہو، وہ میری ہے، اگر تم اس بات میں باز نہیں آئے تو اس کا ذمہ دار تم ہوگے جو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ کبھی میں سو رہا ہوتا تھا تو وہ سرگوشی میرے کان میں سنائی دیتی تھی تو میں ہڑبڑا کے اٹھ جاتا تھا، اور کبھی میں کہیں بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ سرگوشی میرے کان میں آتی تھی تو میں ڈر کے خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کون ہے جو میرے آس پاس میرے کان میں آ کر مجھے وارن کرتا ہے کہ میں اس لڑکی سے دور رہوں۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی اس لڑکی میں کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ بعض دفعہ میں خود بھی اپنے دل سے کہتا تھا کہ آج میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں ایک دن کا گیپ کرتا ہوں، مگر جیسے ہی رات ہوتی تو میں خود بے چین ہو جاتا کہ اس کا فون آئے اور ہم دونوں باتیں کریں۔ اب میرے گھر والوں نے بھی مجھ پہ سختی کرنا شروع کر دی تھی۔ اکثر میری امی تو مجھے کہتی تھی کہ بیٹا تم جن چکروں میں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، تم اپنی جاب پہ توجہ دو، جاب تلاش کرو تاکہ ہم جلد سے جلد تمہاری شادی کریں۔ تو میں امی سے کہتا تھا کہ امی جاب تو مجھے مل جائے گی لیکن میں اس لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا۔ تو جس پر میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کون لڑکی ہے، تو میں نے کہا کہ جلد ہی آپ سے ملواؤں گا، بہت اچھی لڑکی ہے، آپ بھی مل کر اس سے بہت خوش ہوں گی۔ تو میری امی نے کہا وہ سب باتیں ٹھیک ہے لیکن تم پہلے اپنی جاب کی تلاش کرو۔ پھر میرا بھی دل کیا کہ میں واقعی اس لڑکی کو دیکھوں جس کی آواز اتنی حسین ہے، وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پلان کیا اور وہ بہت مشکلوں سے راضی ہوئی، اور پھر اس نے کہا ایک جگہ ہم دونوں نے مقرر کی کہ اس جگہ پہ ہم دونوں ملیں گے، اور ٹھیک جو ٹائم میں نے اس کو دیا تھا میں اس ٹائم سے تھوڑا پہلے اس ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا اور بے چینی سے بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگا کہ آخر وہ کون ہوگی حسینہ جس سے میں اتنے دنوں سے بات کر رہا تھا اور اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا تقریباً۔ میرا تھوڑا ہی انتظار کے بعد میرے موبائل پر کال آئی اسی لڑکی کی، اور اس نے کہا کہ میں اس طرح کے کپڑوں میں ہوں اور میں اس ریسٹورانٹ میں آ رہی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ ایک بہت ہی حسین، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس قدر خوبصورت لڑکی اس ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی، اور ریسٹورانٹ میں تقریباً جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے بالکل ہی ساخت ہو گئے، اور میں خود، میرا اپنا بھی وہی حال تھا کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں خود بھی اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا، تھم سا گیا تھا، اور وہ بڑی خوبصورتی سے قدم اٹھاتی ہوئی میری ٹیبل کے پاس آ گئی اور مجھے اپنی وہی خوبصورت آواز میں میرا نام لے کے مجھے سلام کیا، اور میں کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میرے آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا اور مجھ سے کہا کہ مشتاق کہاں کھو گئے ہو، میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ خیر میں بھی شرمندہ سا ہوا اور اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کو بڑے ادب سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھی ہے اس نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز ہٹائے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، مگر اس آنکھوں میں ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ویرانی، خاموشی، جو کہ میں نے محسوس کی واضح طور پہ۔ لیکن اس ٹائم میں اس کی حسن میں اتنا جکڑا ہوا تھا کہ میں نے اس چیز کو زیادہ پرواہ نہیں کی، اور میں اس سے بات کرنے لگا اور اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ جتنی تمہاری آواز خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ تم خوبصورت ہو۔ تو میری یہ بات سن کے وہ ایک ادا سے مسکرائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے یہ سب پتہ ہے، تم کوئی نئی بات کرو۔ خیر میں کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جیسے ہی جاب لگ جائے تو میں تمہارے گھر میں شادی کا پیغام بھجواؤں۔ ابھی میں اس سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کا چہرہ جو ہے غصے سے لال ہو رہا ہے اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔
اور وہ لڑکی جو بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اس ٹائم وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت ہی کوئی غصے والا کوئی انسان، مرد، اس کی جو چہرے میں کوئی ایک مرد کی شبیہ آنے لگی، اور وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے الٹے سیدھے الفاظ بولنے لگی، جیسے کہ وہ گالیاں دینا اور گندی لینگویج استعمال کرنا، اور وہ اس کی آواز جو تھی وہ مرد کی آواز میں تبدیل ہو گئی، اور میں جو تھا اس کی یہ چیز دیکھ کر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا جو چیخنا چلانا اور جو آوازیں تھیں، جتنے ریسٹورانٹ میں لوگ بیٹھے تھے وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے، اور مجھے اس ٹائم تو ان لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اس لڑکی کی حرکت سے میں بہت پریشان ہوا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ مردانہ آواز میں کیوں بدل گئی۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہ آیا، لیکن میں اس کو خاموش کروانے کے لیے میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا، تو میں نے وہی پانی کا گلاس اٹھا کر پانی اس کے چہرے پہ ڈالا۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پہ پانی ڈالا تو نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہوا کہ وہ غصے میں اٹھی اور میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پہ حملہ کرتی، میں سمجھ چکا تھا کہ یہ مخلوق جو بھی ہے یہ مجھ پر حملہ ضرور کرے گی، اور میں فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کے پیچھے کی طرف بھاگا، مگر وہ لڑکی مجھ سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی، اور اس نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے زمین پر پٹخا کہ میں گھستا ہوا ریسٹورنٹ کے دروازے پہ جا کے لگا، اور میرا پورا جسم تکلیف سے بالکل درد کر رہا تھا۔ نہ جانے میں نے اپنے آپ کو کس طرح اٹھایا، اور میں نے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا اور میں وہاں سے بھاگا، اور بس میں بھاگتا ہی چلا گیا۔ پتہ نہیں کس ٹائم جا کر مجھے تھوڑا سا سکون آیا، یا کہہ لیں کہ مجھے تھوڑا ہوش آیا، تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں وہ لڑکی نہیں تھی، نہ اس کا نام و نشان تھا۔ پھر میں نے کچھ دیر وہاں بیٹھ کے اپنا سانس بحال کیا، اور ایک آٹو رکشہ لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنی امی سے یا اپنے بہن بھائیوں سے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ میرے گھر والے پہلے ہی مجھ سے دور ہو چکے تھے، کیونکہ میں اس لڑکی کی آواز کے جادو میں ایسا جکڑا ہوا تھا کہ میں کتنے مہینوں سے اپنے گھر والوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، نہ ان کے قریب جاتا تھا، نہ اپنے بہن بھائیوں سے کوئی بات کرتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے زہر میں مکمل طور پر قید تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے سوچا کہ وہ جو لڑکی نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیا تھا، تو میں اس کے گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے، اور وہ جو سرگوشیاں جو ہر ٹائم میری کان میں آتی تھیں کہ اس سے دور رہو، یہ میری ہے، اب تقریباً وہ کم ہی ہو گئی تھیں، یا کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر تھیں۔ میں نے ایک دن اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں تقریباً دوپہر کے 3 بجے اپنے گھر سے نکلا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میں تو ایک کہنے کے جھٹکا سا مجھے لگا کہ وہی جو نمبر اس نے مجھے اپنے گھر کا بتایا تھا، اس کا گھر جو تھا مٹی سے اٹا پڑا تھا، اور جو لان میں جو جھاڑیاں تھیں وہ کافی اوپر تک آئی ہوئی تھیں، اور اس نے جو اپنے والد صاحب کا نام بتایا تھا اس کی تختی باہر دروازے پہ لگی ہوئی تھی۔ خیر بہت پوش علاقے میں اس کا وہ بنگلہ تھا، تو میں نے 1-2 گھر کے دروازے نوک کیے اور اس گھر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اول تو میں نے 1 سے 2 گھروں کے گیٹ بجائے تو کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا۔ پھر میں نے تھوڑا سا آگے جا کر ایک گھر کا جو گیٹ تھا بیل بجائی، اور وہاں سے ایک لڑکا برآمد ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو ایڈریس ہے، مجھے یہی ایڈریس ہے جو میرے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہی ایڈریس ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر کون رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نئے آئے ہیں۔ خیر اس سے میں نے کوئی بات نہیں کی اور آگے مزید نہیں پوچھا۔ میں نے اس سے شکریہ کہہ کے دوسرے گھر کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جو اس گھر کے بالکل سامنے والا گھر تھا
میں نے اس گھر کی بیل بجائی اور وہاں سے تقریباً کوئی 50-55 سال کی ایک عورت تھی، وہ باہر آئیں اور میں نے ان کو سلام دعا کی اور میں نے ان سے کہا کہ آنٹی مجھے اس گھر میں کوئی جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے۔ پہلے تو وہ میری طرف دیکھنے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے اس گھر کے بارے میں۔ انہوں نے کہا اول تو بیٹا یہاں تقریباً کوئی 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں یہ گھر بند ہے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کے جو مکین تھے وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب ہم لوگ آئے تھے تو میں نے یہاں پر ایک عورت اور ان کی بیٹی کو دیکھا تھا کہ جو دونوں یہاں پر رہتی تھیں، لیکن ان کی بیٹی کچھ عرصے کے بعد یہاں سے غائب ہو گئی تھی اور ان کی جو والدہ تھیں وہ اس بیٹی کے غم میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں گئی، کچھ نہیں پتہ، لیکن اور ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا کہ ہم آگے کوئی معلومات کرتے یا ہمیں کچھ پتہ ہوتا۔ محلے والوں نے ان کی والدہ کی تدفین کر دی اور پھر بہت عرصے تک ہم لوگوں نے انتظار کیا کہ شاید وہ لڑکی اگر گھر سے چلی بھی گئی ہے تو اس کا کچھ اتا پتہ مطلب معلوم ہو یا وہ خود آئے گی، اور اس میں محلے والوں نے اس گھر کو بند کر دیا۔ لیکن بہت عرصہ گزر گیا، وہ لڑکی نہیں آئی، مگر اب کچھ عرصے سے اس گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، ایک لڑکی کی اور ایک آدمی کی چیخنے چلانے کی، کہ جیسے وہ اس آدمی سے لڑ رہی ہو اور وہ آدمی اس پہ ظلم کرتا ہے، اور اکثر ہی اس گھر سے اس لڑکی کی رونے کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ مگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا، مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان کے گھر کے سامان کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ لڑکی بھی کہاں گئی اللہ ہی جانتا ہے کہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، اس کے آگے مجھے اور کچھ نہیں پتا بیٹا۔ تو میں نے اس سے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آخر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس لڑکی کا ایسا حلیہ تھا، یہ نام تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی حلیہ تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ پھر میں نے ان کو اپنا تمام واقعہ بتایا کہ میری کیسے ان سے فون پہ بات چیت ہوئی، پھر میں نے ان سے ملنے کا اصرار کیا، پھر ریسٹورانٹ میں اس نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بہتر ہے کہ تم آئندہ اس لڑکی سے بات نہیں کرنا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ لڑکی اتنی جوان اور اسی طرح ہوگی۔ میرے خیال سے تم کسی اور ہی مخلوق سے ملے ہو، کیونکہ وہ لڑکی اب اتنی جوان نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی یہ باتیں سن کے تھوڑا سا پریشان ہوا، اور پھر مجھے بھی کچھ اندازہ تو تھا کہ اتنی طاقتور اور اس طرح کا جو اس نے میرے ساتھ بیہیویئر کیا، تو وہ لڑکی وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں ان سے سلام دعا کے بعد شکریہ کہتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ گیا، اور پورے راستے میں یہی سوچتا آیا کہ آخر جو میں اتنے دنوں سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا اور وہ میرے ساتھ رابطے میں تھی، اور پھر اس دن ریسٹورانٹ آئی وہ، اور پھر اس مرد کی آواز میں اس نے جو میرے ساتھ کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ میں اپنے گھر آیا، اور ابھی جب میں نہا دھو کے فریش ہوا تو میرے موبائل پر وہی نمبر چمک رہا تھا، بیل آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ اٹھایا نمبر، اور آگے سے وہی لڑکی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم نے اس دن میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ آگے سے رونے لگی اور اس نے کہا کہ اب تم مجھ سے دور رہو، میں کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، وہ مجھے کہیں نہیں جانے دے گا، میں اس کی قید میں ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا آخر کون ہے؟ اس نے کہا تم اب مجھ سے دور رہو، آئندہ تم نہ مجھے کال کرنا نہ میں تمہیں کال کروں گی، میں جہاں بھی ہوں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوں۔ اور اس کے بعد فون بند ہو گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی
اندیکھی مخلوق اس پر حاوی ہے یا وہ لڑکی میرے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے اپنی امی سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا۔ پھر میری امی نے کہا کہ بیٹا، ایسی چیزیں ہر طرح کے روپ میں آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوگی جو اس لڑکی کے روپ میں تم سے ملنے آئی، لیکن میرے بیٹے ان چیزوں سے دور رہو، یہ چیزیں کبھی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے یاسین کا پانی دم کر کے دیا، مجھے پلایا اور کسی صاحب علم کے پاس مجھے لے کر گئیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے مر چکی ہے بہت عرصے پہلے، کیونکہ اس کے اوپر ایک جن حاوی تھا اور وہ جن اس کو لے کے چلا گیا، اور یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو اس لڑکی کے روپ میں تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور مجھ سے کہا سختی سے کہ تم اس کو اپنے گلے سے کبھی بھی مت اتارنا، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی میری اس لڑکی سے فون پہ بات نہیں ہوئی اور میں نے وہ نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ آج اتنے عرصے کے بعد میرا دل ہوا کہ میں آپ لوگوں سے اپنی یہ جو سچی آپ بیتی ہے شیئر کروں۔ اب میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، کیونکہ مجھے وہاں جاب بہت اچھی مل گئی تھی، تو میں پاکستان سے سعودی عرب شفٹ ہو گیا۔ تو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ سچی آپ بیتی شیئر کی۔ تو یہ سچی آپ بیتی مشتاق کی تھی، جو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔